خواتین حضرات، جب میں وزیر اعظم بنا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہمارے پاس سب سے بڑا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، اور جو ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے روپے پہ اور پریشر نہ پڑ جائے. اور کئی ایسے سٹیجز آئے بیچ میں جدھر ہمارے روپے پہ ایسا پریشر تھا کہ ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج تھے ہی نہیں روپے کو گرتے ہوئے روکنے سے. تو بڑا ایک مشکل وقت تھا، اور میں آج لیبنن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کرنسی بالکل اس کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہے. لوگ ڈالر میں اب ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. زمبابوے میں اب ڈالرز پہ چلے گئے ہیں. تو جب ایک کرنسی گرنی شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہ ہوں تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے. تو آج اللہ کا شکر گزار ہوں اور اپنی ٹیم کا، جو ہماری اکنامک ٹیم ہے، کہ جس طرح سٹیبلائز کی اکانومی کو، اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا، بلکہ گین کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا. اور دوسری چیز جو ہماری اسٹاک مارکیٹ کانفیڈنس آیا پبلک کا، اور انویسٹمنٹ بڑی، باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، اور سب سے زیادہ جو ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے والیومز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایمان تھا کہ جس دن اس ملک میں پالیسیز ٹھیک ہو گئی، لانگ ٹرم پالیسیز ہو گئی، ایک کانفیڈنس آ گیا پالیسیز کے اندر، سرٹنٹی آ گئی کہ لوگ انویسٹ کریں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ اب یہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، ایڈ ہاک بیسس پہ ملک نہیں چلے گا، ایک پلاننگ کے تحت ملک چلے گا. میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا تھا کہ جو پوٹینشیل پاکستان میں ہے یہ سارے خطے میں نہیں، اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. ہم اپنی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا گروتھ ریٹ میں. بنگلہ دیش جو ایک وقت پہ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ لوگ کہتے تھے جی ایسٹ پاکستان بوجھ بنا ہوا ہے ویسٹ پاکستان پہ، آج وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری ترقی کی ہے، اس لیے کہ ہم پیچھے چلے گئے. انشاءاللہ یہ جس طرح کی ہماری سٹیبلٹی آ رہی ہے، اور جو اب ہم لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو کامیابی ہے ان کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. 20 سال آگے جب انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز دیں تو ان کی 20 سال کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں. غربت کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے کم کی، اور اب کتنے غریب لوگ رہ گئے ہیں، ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیسے غربت کم کرنی ہے. تو ہمارا تو سارا ملک یہ ایڈ ہاک بیسس پہ چلتا ہے کہ اچھا 5 سال ہیں، الیکشن آنی ہے، چلو اورنج ٹرین بنا دو تاکہ وہ دکھا کے، یا میٹرو بنا دو. کوئی لانگ ٹرم پالیسی پاکستان میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملک نے اوپر جا رہے ہیں. اور یہ چائنا مثال ہے ہمارے لیے. چائنا کی جو پالیسیز ہیں، پتہ ہے کہ کیوں آگے نکل گیا ملک، کیونکہ ویژن ہے، آگے ہے، سٹیبلٹی ہے، سرٹنٹی ہے. اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو زور ہے کہ سب سے بڑی آپ کی جو ریسورس ہے وہ آپ کے انسان ہیں. اور ہمیں بہت بڑے ایڈوانٹیج ہے چائنا سے، کیونکہ ان کا ایجنگ پاپولیشن ہے. ہمارا دنیا میں ایک ینگ پاپولیشن ہے جس میں وائبرنسی ہے. تو اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل پیریڈ جس میں سٹیبلٹی لے کے آیا روپے، یہ جو سٹیبل کیا اکانومی کو. اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پالیسیز، ٹریڈ پالیسیز، انویسٹمنٹ کی پالیسیز، ڈفرینٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی ویریس ایریاز کے اندر، اب آپ ای کامرس جیسی ہماری لانگ ٹرم پالیسیز آپ دیکھیں گے. جو شروع میں نے ایک سبق سیکھا کہ جب آپ کا ملک خسارے میں ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ملک کہ ہم دنیا کو جو ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں، جو ملک کے اندر ڈالر آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی گلف، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کبھی بھی ملک سٹیبل نہیں رہ سکتا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ.
اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہے. اگر آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب آپ ونریبل ہیں, کسی وقت بھی آپ کا روپیہ گر سکتا ہے. روپیہ گرتا ہے, ساری چیزیں باہر سے چیزیں مہنگی, اس کا مطلب ساری چیزیں مہنگی. پاکستان میں بجلی مہنگی, گیس مہنگا, پٹرول ڈیزل, ٹرانسپورٹ, اور سب سے افیکٹ کرتا ہے وہ عام آدمی کو. جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن ہے, وہ ایک غربت پھیلاتی ہے عام آدمی کو. تو ہم نے سب سے زیادہ زور لگایا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ٹھیک ہو. سب سے بڑا خسارہ تھا, اب 4 سال کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا, جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جو میں فائنلی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے, دیکھیں ملک میں جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوتی, ملک تو اپنے قرضے بھی نہیں واپس کر سکتا. تو ویلتھ کریشن کون کرے گا؟ بزنس کمیونٹی. ہماری گورنمنٹ کا پورا زور لگا ہوا ہے اپنی بزنس کو, اپنی اور اسپیشلی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا. آج میں نے میٹنگ کی ہے جو مسلسل کرتا رہوں, کیسے ہم نے اسمگلنگ روکنی ہے. اسمگلنگ کیوں روکنی ہے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ہماری انڈسٹری کو, اور ہماری انڈسٹری نے بڑا, یہ جو اسمگلنگ سے ہر چیز باہر سے اسمگل ہو کے آ جاتی ہے, موقع ہی نہیں ملتا ہماری انڈسٹری کو بڑھنے کے لیے. دوسری چیز یہ جو رجسٹریشن ہے, یہ اپنے تاجروں کو, بزنس کمیونٹی کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم اگر ایک ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ کرتے, ہم اگر ٹیکس دینا نہیں شروع کرتے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کا, ہم پیچھے جاتے جائیں گے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ کسی طرح ملک چل جائے گا اور آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور ملک بھی چل جائے گا, یہ پتہ نہیں فیری ٹیلز میں تو ہوتا ہوگا, ریل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. اور ہمارا پیچھے جانے کا, دنیا سے پیچھے رہنے کا, اور سب سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پاکستان کا نیچے جانے, انسانوں پہ آپ جب پیسہ ہی نہیں خرچ کریں گے تو ملک کو آگے کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک ٹیکس کلچر کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں. اس میں شبر زیدی کو میں اور ان کی جو ایف پی آر نے جو پرفارمنس دی ہے, میں خاص آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں, کیونکہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے. لیکن میں اپنے جو تاجر ہیں, جو پرانے طور طریقوں سے عادی ہوئے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب اپنی نیشنل ڈیوٹی سمجھیں, یہ سمجھے آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. جب میں باہر گیا اور یہ باہر کے ملکوں سے ہمیں پیسے اکٹھے کرنے پڑے, اور انہوں نے, ہم بڑا شکر گزار ہیں یو اے ای کا, سعودی عربیہ کا, چائنا کا, پھر قطر کا بھی, لیکن یہ ایک ملک کی ڈگنیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے قرضے مانگیں اور ایڈ مانگیں. وہ ملک کبھی خوددار قوم نہیں بن سکتی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں, ویلتھ کریٹ کریں, اکانومی کو بڑھائیں, ٹیکس اکٹھا کریں, اور اس ٹیکس سے پھر صرف اور صرف اپنی غریب لوگوں کو اوپر اٹھائیں. یہ تھا چائنا کا ماڈل, یہ کامیاب ماڈل ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم نے, اب ہمارا ماڈل ہے کہ ہم نے اس پہ پاکستان کو اٹھانا ہے. اور میں آپ کو آخر میں پھر یہ کہتا ہوں, جو میں نے اب 15 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کا پوٹینشل دیا. اس میں سونا, تانبا, جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا باہر بیٹھے ہوئے. ابھی جب یہ ریکو ڈگ کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم سونے کے اس ذخیرے پہ بیٹھے ہوئے اور تانبے پہ, جو دنیا میں وہ مانتے ہیں. دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان صرف جو 14 کانے ہیں, وہاں 2 کے اندر صرف 2 کانوں کا جو پروفٹ ہے وہ $100 ارب ہے. تو ہم صرف کرپشن کی وجہ سے, وہاں بھی ایک ہمارا باہر ججمنٹ ہوگی, اور دوسرا یہ جو کارکے تھا وہاں 170 ارب روپے کا ہمارے اوپر ججمنٹ آ گئی باہر کے ورلڈ بینک کا جو عدالت ہے, کہ ہمارے خلاف 170 ارب روپے کی ججمنٹ آ گئی. وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے پھر یہ ختم کیا, اور وہ ہمارے اوپر سے بہت بوجھ اترا. اور اب لگے ہوئے دوسرا بھی ریکو ڈگ کا بھی, جدھر 900 ارب روپے کا ہمارے اوپر ڈیمیجز عدالت میں ادا کر دی ہیں, اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. لیکن یہی نہیں کہ صرف کرپشن نے یہ ہمیں نقصان پہنچایا, بٹ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی
تو یہ سوچیں کہ اب تک اربوں روپے کی ہر سال ہمیں وہاں ریکو ڈگ سے پاکستان میں تانبا اور سونا نکل رہا ہوتا تو وہ ملک کو کہاں سے بلوچستان کدھر سے کدھر جا سکتا تھا، پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک کرپشن کی وجہ سے یہ سارا ڈیزاسٹر ہوا جو آج پاکستان کو اتنا بڑا فائن ہوا ہے، جو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس میں سے کسی طرح اس میں سے نکلائیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔